کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم مت ہو سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا سا، یعنی اس کی تھوڑی سی قیمت مت لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سمجھتے رہو، ڈرتے رہو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط کو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر کے۔ اس قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کا جو آغاز ہوا تھا وہ قرآن کریم کی پاکی کو بیان کرنے سے شروع ہوا تھا، پھر یہاں تک بیچ میں کفار کا ذکر ہوا، منافقین کا ذکر ہوا، اور ایمان والوں کا بھی ذکر ہوا، سب جماعتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل، یعنی اے بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو، ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے آپ کے اوپر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو احسانات اس وجہ سے یاد دلا رہے ہیں کہ حق نعمت سمجھ کر کے وہ ایمان لانا ان کے واسطے آسان ہو جائے، کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں نے ان کے اوپر جو احسانات کیے ہیں وہ ان کو بلائے بیٹھے ہیں، تو ان کو احسانات یاد آ جائے، اور ان احسانات کو یاد کر کے ان کے واسطے ایمان لانا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور پورا کرو تم میرے عہد کو۔ ان احسانات کو یاد دلانے میں سے ایک احسان یہ یاد دلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، جو آپ نے مجھ سے عہد کیا تھا، جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو۔ یعنی تم نے تورات کے اندر جو مجھ سے عہد کیا تھا، جس کا بیان قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی تورات کے اندر یہ عہد کیا گیا تھا کہ وہ آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان لائیں گے، یہ عہد انہوں نے تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم میرے اس عہد کو پورا کرتے ہو جو تم نے تورات کے اندر کیا ہے، تو میں بھی آپ کے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا عہد تھا؟ اللہ کا عہد یہی تھا کہ اپنے عوام معتقدین سے تم نہ ڈرو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا مانو، ان کے اوپر ایمان لاؤ، انہی کے اوپر اعتقاد رکھو، اور اگر ان کے اوپر جو دنیاوی معتقدین ہیں، عوام ہیں، ان کے اوپر تمہارا اعتقاد نہ رہے گا تو ان سے آمد نمد ہو جائے گی۔ ایسا بالکل خوف نہ رکھیں کہ بھئی اگر ہم محمد پر ایمان لے آئے تو ہمارے دوسرے بے ایمان والے ساتھی جو ہیں تو ان سے ہماری آمد نمد ہو جائے گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ آپ اس کا خوف اور خطر محسوس نہ کرو، وہ کام ہمارا ہے۔ آمدنی کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، کہاں سے آپ کو آمدنی دینی ہے، وہ کام ہمارا ہے۔ اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن کریم تمہارے پاس جو کتاب ہے، توریت جس کو تم مانتے ہو، جس کو تم پڑھتے ہو، یہ اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اس کی بھی سچائی قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ توریت جو ہے وہ حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس وقت کے نبی کے اعتبار سے، اس وقت کی امت کے اعتبار سے۔ لیکن جب قرآن کریم آ گیا ہے تو تم توریت کو چھوڑ دو، اور توریت کو مت مانو بلکہ قرآن کریم کو مانو۔ توریت کے اندر بھی قرآن کریم کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تصدیق بیان کی گئی ہے، اور آپ کو پہلے ہی خبر دی گئی تھی کہ قرآن کریم بھی نازل ہوگا جو حق اور سچ کتاب ہوگی، اور آپ نے کہا تھا کہ ہاں ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اور توریت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور نبی ہوں گے، تو آپ نے ان کے نبی ہونے کا بھی اقرار اسی وقت میں کر لیا تھا توریت کے اندر ہی کہ ہاں جو نبی آئیں گے، جو کتاب آئے گی، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ لیکن اب آپ ایمان نہیں لا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم مت بنو پہلے انکار کرنے والوں میں سے اس قرآن کا، کہ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ توریت کو چھوڑ
کو خوش کرنے کے لیے میرے کلام کو توڑ مروڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو، نبی کے حدیث کو اور میرے احکامات کو غلط بیان کرو، جیسے میں نے بیان کیا ہے اس میں تبدیل کر کے اس کو بیان کرو کہ لوگوں کا دل خوش ہو جائے اور آپ اس کے ذریعے پیسہ کمائیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ معاوضہ ہی لے رہے ہیں تو میرے احکامات کو بندوں تک صحیح طور پر پہنچاؤ جیسے میں نے بیان کیا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو، یعنی تم جو حق بات ہے اس کو ناحق کے ساتھ بالکل مت ملاؤ، اور جو سچی بات ہے تم اس کو چھپاؤ مت کبھی بھی، اس لیے کہ حق جو ہے وہ ہر حال میں ظاہر ہو کر کے رہتا ہے، اس کو تم جانتے بھی ہو۔ حق چھپانا بہت بری بات ہے، حق ایک نہ ایک دن سامنے آ کر کے رہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یقیناً باطل تو ہے ہی مٹنے والی چیز اور ختم ہونے والی چیز، اس لیے حق کو اور سچ کو کبھی بھی چھپانے کی کوشش مت کرو۔ یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ کبھی بھی حق کو مت چھپاؤ، اس لیے کہ حق اور سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے۔ وقتی طور پر جھوٹ اور دوسروں کو دھوکہ دینا آپ کو کام دے جائے گا، آپ کی جان بچا لے گا، لیکن جس دن حق سامنے آئے گا اس دن کیا ہوگا؟ آپ جھوٹ بول لیں اس نیت سے کہ یار اگر میں اس کے سامنے جھوٹ نہ بولوں اور اس کو سچ بات پتہ لگے گی تو اس کو برا لگے گا۔ آپ اس وقت کی تھوڑی سی برائی بہت اچھی ہے، اس وقت کی برائی سے کہ جب آپ کا راز فاش ہو، آپ کا بھید کھلے، اس کو پتہ لگے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تو اس وقت کی جو دل کے اندر برائی آئے گی وہ بہت خطرناک ہوگی۔ ایسی واقعات اور ایسے مواقع آپس میں تعلقات کو بالکل ختم کر دینے کے باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی حق کو نہ چھپائیں، کبھی بھی ہم جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی عبداللہ کے آتے ہیں، عبداللہ نام لیتے ہیں نا، تو اسرائیل کے معنی، یہ اسرائیل جو ہے لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی اردو میں ہوتے ہیں عبداللہ کے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، باقی آپ کے علاوہ اور کسی نبی کے کوئی دو نام نہیں تھے۔ متعدد نام جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ہیں، 99 نام ہیں آپ علیہ السلام کے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اپنے نام ہیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نام رکھے ہیں، باقی متعدد نام جو ہیں اور ایک سے زیادہ نام جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے ہیں، اور کسی نبی کو خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، ایک تو یعقوب اور ایک اسرائیل۔ قرآن میں اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کہہ کر کے نہیں پکارا ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے یا بنی اسرائیل، یعنی اے بنی اسرائیل کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد کو خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب نہیں کہا بلکہ دوسرے نام اسرائیل کا استعمال کیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب نہ کہہ کر کے اسرائیل کے نام سے جو پکارا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب سے اور نام ہی سے معلوم ہو جائے کہ وہ کسی عبداللہ کے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے کے بندے ہیں اور اس کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی قوم کو، ان کی اولاد کو، بنی اسرائیل کی اولاد کو۔ اور اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ اسرائیل کے معنی کیا بتائیں؟ عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل سے اس واسطے خطاب فرمایا ان لوگوں کو کہ حضرت یعقوب تو ان کے درمیان میں نہیں ہے لیکن ان کی اولادیں ہیں، تو اللہ نے بنی اسرائیل سے اس واسطے خطاب فرمایا ہے کہ وہ اس لفظ کو سن کر کے کہ ہم بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں، عبداللہ کی اولاد ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں ہم کسی اللہ کے بندے کی، اللہ کی عبادت کرنے والے بندے کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لفظ اسرائیل سے اور لفظ عبداللہ سے خطاب فرمایا ہے
کہ ان کو یہ نام سن کر ہی پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کے کسی عبادت گزار بندے کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ہمارے بڑے ہمارے باپ اس کام کو کرتے تھے تو ہمیں بھی اس کام کو کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کوئی آدمی ہمارے معاشرے کا، ہمارے ماحول کا کوئی کسی کا باپ جو ہے وہ نیک اور اچھے کام کرتا ہے تو اس کی اولاد سے بھی وہی امید رکھی جاتی ہے اور ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا باپ بڑا نیک تھا تو تم بھی ایسے ہی کرو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بلا رہے ہیں ان کو عبداللہ کے نام سے کہ تمہارا باپ جو تھا وہ بڑا عبادت گزار تھا، حضرت یعقوب جو تھے بڑے عبادت گزار تھے اور تم انہی کے اولاد ہو، اس لیے تم بھی ان کی نسبت سے نیک کام کیا کرو اور ایمان لے آؤ۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کہہ کر کے پکارا ہے اور بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا ہے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے آگے ایک احسان کا ذکر کیا ہے اور ایک وعدے کا ذکر کیا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا تورات کے اندر، جس کا بیان بقول حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تورات والے عہد کو بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا إِلَىٰ أَرْضٍ حَسَنَةٍ، یہاں تک یہ پوری آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عہد و معاہدے کو بیان کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے۔ اس میں سب سے اہم معاہدہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تمام رسولوں پر، بعد والے آنے والے تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے۔ سب سے اہم وعدہ جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا کہ ہم تمام انبیاء کے اوپر ایمان لائیں گے، جو ہمارے واسطے بھی ضروری ہے، امت محمدیہ کے واسطے بھی تمام انبیاء پر جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اوپر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ احکام جو مانے جائیں گے اور حکم جو مانا جائے گا، شریعت جو مانی جائے گی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مانی جائے گی۔ وہی وجہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کے آنے کے بعد اور آپ کی شریعت میں آنے کے بعد پچھلی والی شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی اور آپ کے آنے کے بعد تورات پر عمل کرنا لازم نہیں رہا۔ اس واسطے اور کیوں ہمیں 1,24,000 انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کسی ایک پر اگر ہم ایمان نہ لائیں تو کیا ہمارا ایمان معتبر ہوگا؟ کیا ہمارا تمام انبیاء کے اوپر ایمان رہ جائے گا؟ دیکھیے انبیاء کی جو ایک کڑی ہے اور انبیاء کا جو سلسلہ ہے، ان کی جو قطار ہے، گویا کہ ایک چین کی طرح سے ہے، گویا کہ چین کی طرح سے ہے۔ جس جو چین آپ نے سائیکل کے اندر لگی ہوتی ہے، آپ نے وہ دیکھی ہے، اگر اس میں سے اس کا ایک ہک اور ایک پن نکل جائے تو پوری چین بیکار ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چین ہے اور ایک کڑی ہے مسلسل کے، ان میں سے ہر ایک کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک کے اوپر بھی ہم ایمان نہ لائیں تو ہماری وہ چین خراب ہو جائے گی اور ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ہر ایک نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، اور بنی اسرائیل کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی وعدہ یاد کرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ یہ کیا تھا تورات کے اندر کہ آپ ہر ایک نبی پر ایمان لاؤ گے، البتہ اس وقت میں جو شریعت موجود ہوگی شریعت پر اسی پر عمل کریں گے جو اس وقت موجود ہوگی، لیکن ایمان ہر ایک نبی کے اوپر لانا ضروری ہوگا۔ اس لیے ہمارا ہر ایک نبی کے اوپر ایمان ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم 1,24,000 انبیاء جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمارا ہر ایک کے اوپر ایمان ہے۔ البتہ شریعت جو ہم مانیں گے اور حکم جو مانیں گے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانیں گے اور انہیں کی شریعت کا اتباع کریں گے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ وعدہ یاد کرایا کہ تم تمام انبیاء کے اوپر ایمان لاؤ، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ اگر تم اس وعدے کو پورا کرتے ہو تو میں بھی پھر اس وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے آپ سے کیا ہے۔ تو اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے ان سے وعدہ یہ کیا تھا، اس آیت کے اندر مذکور ہے، اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جو لوگ اس آیت کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر تم تمام انبیاء کو پر ایمان لاتے ہو، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہو، تو میں اپنے وعدے کو پورا
اتباع کا پورا وعدے کو پورا کر دو تو میں اپنا عہد یعنی تمہاری مغفرت اور جنت والا معاہدہ اور عہد پورا کر دوں گا. اور صرف تم آگے پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ ہی سے ڈرو, دنیا کے لوگوں سے مت ڈرو. کیوں؟ اس واسطے کہ ان سے ڈرنا یہ منشا کے خلاف ہوگا. آپ اگر ایک آدمی سے ڈریں گے تو یہ آپ کی شان کی خلاف بات ہے, یہ منشا کے خلاف بات ہے. صرف اور صرف جس سے ڈرا جائے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اور کسی سے ڈرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کوئی آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ میں آپ کو نقصان ضرر پہنچانا نہ چاہوں. اس لیے دنیا کے لوگوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تم ان سے اس معنی میں ڈرتے ہو کہ اگر ہم ان کے خلاف کوئی بات کہیں گے اور اگر ان سے ڈر کر نہ رہے تو ہماری آمدنیاں بند ہو جائیں گی, ہماری کمائی بند ہو جائے گی. یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ ایسا بالکل نہ سوچیں. کمائی دینا کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. ہم آپ کو کمائی دیں گے, رزق کا ذمہ ہمارے ہے, ہمارا ذمہ ہے. تو آپ کو اس بات کا اعتقاد رکھنے کی اور اس بات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف کوئی بات کہیں گے, کفار کے خلاف کوئی بات کہیں گے. اور بنی اسرائیل اگر محمد جو محمد پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے خلاف کوئی بات کہیں گے تو ہمارا بائیکاٹ کر دیا جائے گا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کلمہ حق کو کہیے, اور کلمہ حق اگر آپ نے کہہ لیا تو یقین آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ پر ایمان لے آؤ, محمد کو مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے, آپ ناکام نہیں ہوگے. اچھا, اس آیت کے اندر ان دو باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے. اس آیت کے اندر کئی ایک نقطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. باقی آیات کو بعد میں بیان کریں گے, لیکن اس کے اندر اہم باتیں ہیں, یقیناً بہت اہم باتیں ہیں. اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت محمدیہ کی ایک خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. وہ کیا خصوصیت ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کے واسطے کہا ہے, اور ان کو اپنی اطاعت کی دعوت دی ہے. اور امت محمدیہ کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو احسانات اور انعامات کے ذکر کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلا کر کے ان کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں, اپنی اطاعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں, تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں, اس لیے تم میری اطاعت کرو, میری عبادت کرو. لیکن امت محمدیہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے کے واسطے کہتے ہیں تو ان کو ان کے اوپر کیے ہوئے احسانات یاد نہیں دلاتے ہیں. امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے جو انعامات اس امت کے اوپر کیے ہیں اللہ ان انعامات کو یاد نہیں دلاتے ہیں, اللہ اپنا احسان نہیں جتلاتے ہیں. دوسری امتوں کے اوپر جو احسان کیے ہیں اللہ ان کے اوپر اس احسان کو جتلاتے ہیں, لیکن امت محمدیہ کے اوپر جب
ڈائریکٹ اللہ سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے اللہ کی نعمتوں میں غور کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ نعمت اللہ نے بنائی ہے تو اس نعمت کے بدلے میں اللہ عبادت کے لائق ہے یا نہیں، تو امت محمدیہ ایسا نہیں کرتی ہے، بلکہ سب سے پہلے وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی نعمتوں کے اوپر غور کرتی ہے۔ اور دوسری قوموں کا حال یہ ہے کہ پہلے وہ نعمتوں میں غور کرتے ہیں پھر اپنی مرضی کے مطابق وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ امت محمدیہ کی دو خصوصیتوں کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ اس امت کے اوپر احسان نہیں جتلاتا ہے، اللہ دوسری امتوں کے اوپر قوموں کے اوپر احسان جتلاتے ہیں، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اور سب سے زیادہ انعامات جو ہوئے ہیں وہ امت محمدیہ کے اوپر ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے احسانات کو نہیں ذکر کیا ہے۔ وہی قرآن کریم کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر یہ آیت ذکر نہیں کی، نہ انجیل کے اندر ذکر کی، اس لیے کہ وہ پہل نہیں تھے، اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں نہیں کی جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر کی ہیں، اور اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس امت کو بتایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر فرمائی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک فائدہ اور ایک سبق تو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے، ایک اور نقطہ اس آیت سے جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و معاہدے کی بات کی ہے کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ عہد و معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے، عہد و معاہدے کو پورا کرنا، کسی کے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، اور عہد شکنی وعدے کو توڑنا، وعدے کے خلاف بات کرنا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ سورہ مائدہ ایک سورت ہے، اس کے اندر اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے، لیکن اجمالاً یہاں پر بیان یہ کیا گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو سزا آخرت میں یہ ملے گی، ایک سزا کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والوں کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو میدان محشر میں جب جمع فرمائیں گے تو دنیا کے سامنے اور تمام انسانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا دیں گے کہ تمام اولین اور آخرین کا جو اجتماع ہوگا اور میدان محشر میں پوری دنیا کے لوگ قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے اور وہ زندہ ہو کر کے جب میدان محشر میں پہنچیں گے، ان سب لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا لگا دیں گے، ایک پہچان اور ایک شناخت اس کے ساتھ مربوط کر دیں گے اور ملا دیں گے، علامت کے طور پر اس جھنڈے کو لگایا جائے گا، اور جیسی عہد شکنی، جتنی بڑی عہد شکنی اس نے کی ہوگی اتنا ہی بڑا اور اتنا بلند جھنڈا اس کی پیٹھ پر لگایا جائے گا۔ تو یہ سزا ہوگی اور یہ رسوائی ہوگی لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ شخص وہ ہے جو دنیا میں لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا تھا، عہد و معاہدہ کر لیتا تھا لیکن کبھی اس کو پورا نہیں کرتا تھا، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ جتنی بڑی عہد شکنی ہوگی اتنا بلند جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ملا دیں گے اور اس کے اوپر لگا دیں گے۔ اس لیے ہمیں عہد شکنی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کتنا خطرناک منظر ہوگا کہ میدان محشر کے اندر ہم کو اس طرح سے رسوا کیا جائے، اور یہ کتنی بڑی شرمندگی کا عالم ہوگا، آدمی محلے کے بستی کے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہوں، اس کو کوئی بڑا آدمی ڈانٹ دے، ڈپٹ دے، کوئی بری بات کہہ دے، کوئی گالی دے دے، کتنی شرم محسوس ہوتی ہے، شرم کے مارے وہ پانی ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے مجھے یہ بات کہہ دی تھی، تو وہاں تو تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، اور وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کے میدانوں کی طرح بھیڑ اکٹھی ہوگی، بس اگلے لوگوں کو دکھ رہا ہے، پچھلے والوں کو کوئی پتہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کا نظام یہ وہیں سے لیا گیا ہے، جیسا کہ پیچھے چلتے جاؤ تو ان کی سیٹیں اوپر ہوتی جاتی ہیں تو ہر ایک کو برابر نظر آتا ہے۔ اللہ کا نظام بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے وہاں میدان محشر کو سجائیں گے، اس طرح سے لوگوں کی کرسیاں لگائی جائیں گی، ایسے ان کے واسطے میدان کو ہموار کیا جائے گا کہ ہر ایک آدمی، کوئی کتنے دور بھی اگر بیٹھا ہوا ہے اس کو بالکل صاف دکھائی دے گا کہ ہاں یہ کون انسان ہے، کون آدمی ہے۔ اللہ کے نظام کے مطابق وہاں جب انتظام کیا جائے گا اور اللہ کے جلوہ افروز ہونے کا وقت ہوگا تو سب لوگوں کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور جو جزا اور سزا لوگوں کے سامنے ہونی ہوگی اس سب کو وہ لوگ دیکھیں گے۔ ہر ایک امتی، ہر ایک آدمی، ہر ایک انسان، آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے
وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ الکریم اذا وعد وفا، المؤمن اذا وعد وفا، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بہت سی جگہوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شریف انسان جب وعدے کو کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ مومن کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب وہ کسی وعدے کو کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ عہد شکنی کرنا، وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ منافق کی علامت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ وعلامۃ المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں منافق نہیں بننا ہے اور منافق والی صفت کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہ احکامات صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی خاص طور سے ذہن میں رکھیں، کبھی اس بات کو سوچو کہ بھئی وعدہ پورا کرنا انہیں کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ جو بھی احکامات بیان کیے جاتے ہیں، مردوں کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ نے بھی مردوں کا ذکر کیا ہے، اور کل یہ بات آئی تھی کہ عورت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے اکثر نہیں فرماتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، تو اللہ عورتوں کا ذکر کرنے سے بھی پردہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے عورتوں کا ذکر نہ کیا جائے، اور عورتیں ان احکامات کے طرف خود بخود داخل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ عورتیں اکثر معاملات میں کس کے تابع ہوتی ہیں؟ اپنے مرد کے تابع ہوتی ہیں۔ تو جو احکام مردوں کے واسطے بیان کیے جا رہے ہیں وہ احکام عورتوں کے واسطے بھی ہیں، اس لیے عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو بس لوگوں کے لیے تقریر ہو رہی ہے، آپ کے لیے بھی تقریر چل رہی ہے، اور آپ کے واسطے بھی یہی احکام ہیں جو مردوں کے واسطے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ جہاں آپ کی خصوصیت کی بات ہوتی ہے کہ یہ احکام صرف عورتوں کے ہیں، وہاں آپ کو مطلع کیا جائے گا۔ جو احکام صرف مردوں سے متعلق ہیں وہاں بھی مردوں کو مطلع کیا جائے گا اور آپ کو منع کر دیا جائے گا کہ یہ حکم آپ سے متعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان کے اوپر عمل کی پوری کوشش کی جائے، صرف مردوں کے واسطے نہیں، عورتوں کے واسطے بھی سب احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہماری اس بستی کی عورتیں بڑی دیندار ہیں اور ان چیزوں میں بڑی رغبت رکھتی ہیں، صبح صبح بیچاری ٹھنڈ میں آتی ہیں، وہ اسی واسطے تو عمل کی نیت سے سننے کے لیے آتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو آتی ہیں لیکن عمل نہیں کر پا رہی ہیں تو کوشش کریں کہ وہ عمل کرنے کی کوشش کیا جائے، اس لیے کہ آپ آدھا پونا گھنٹہ جو یہاں لگا رہی ہے اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ صحیح طور سے ان باتوں کو سن کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گی، ورنہ ہر روز کا آپ کا آدھا پونا گھنٹہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے۔ اچھا، اس آیت کی آیت پوری ہو گئی ہے، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اول کافرین، اس متعلق جو آیت تھی کہ ولا تکونوا اول کافرین بھی، کہ تم قرآن کریم کا سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں ہو وہ تو گناہ ہے، بہرحال انتہائی ظلم اور جرم کی بات ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ مگر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پہلے کافر نہ بنو۔ کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرتا ہے، سب سے پہلے کسی برائی کو انجام دیتا ہے، یہاں کفر کی مثال دی گئی ہے لیکن جو سب باتوں کو ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی برائی کو سب سے پہلے جو آدمی انجام دیتا ہے اور پھر اس برائی کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ جو برائی کرتے ہیں، سبب کون بنا؟ جس نے سب سے پہلے کیا۔ اب اس کے بعد اس نے اس برائی کا بیج بو دیا ہے، اس کی جڑ ڈال دی ہے، اس کے بعد جو دوسرے لوگ برائی کر رہے ہیں اسی برائی کو کرتے جا رہے ہیں، تو آگے جتنے لوگ اس برائی کو کرتے جائیں گے اس برائی کا گناہ اور اس کا ذمہ دار وہ سب سے پہلے والا ہوگا۔ ان کو تو گناہ ملے گا ہی جو کر رہے ہیں، لیکن یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ان کو یہ کہاں سے پتا چلا؟ اس وہاں سے پتا چلا جس نے سب سے پہلے کیا ہے۔ تو ان سب کے گناہ کا گناہ جو ہوگا اور ان سب کے برائی کرنے کا جو گناہ ہوگا وہ سب سے پہلے والے آدمی کے کھاتے میں جائے گا اور اس کے ذمے اس گناہ کو لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہے اور اس نیک عمل کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ نیک عمل کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس عمل کو دیکھ کر کے اس عمل کو کریں گے تو ان سب کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا اور اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
بار بار آیا ہے کہ بدی کرنے والے جو بدی کا بیج بونے والا ہوتا ہے اس کی برائی سے اگر کوئی دوسرا لوگ برائی کرتا ہے تو اس کا انجام اسی کے کھاتے میں پہنچتا ہے۔ نیکی کرنے والا اگر اس کو دیکھ کر کے کوئی نیکی کرتا ہے تو ان سب کی نیکی کا انجام اسی کے کھاتے میں پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی برائی کو ایجاد کرنے کا سبب نہ بنے، کسی برائی کو پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے آیت آ رہی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل ہوگی، وقت زیادہ